السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خاک سار کا نام محمد الیاس ہے، میرے والد کا نام محمد یوسف مجوکا ہے۔ جی جی حضور، میں نے کسی کتاب میں ایک سوال پڑھا تھا، کسی تحریے کا ہے، اور اس کا سوال یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور ازل سے مالک ہے، اسی طرح آپ، اور انہوں نے لکھا یہ تھا، کہتے ہیں کہ آپ مالک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے کوئی مخلوق بھی ہو، تو کہتے ہیں کہ جب کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ازل سے مالک ہے، تو یقیناً خدا تعالیٰ پہلے موجود ہوگا، کیونکہ وہ مالک ہے، اس لیے اس نے بعد میں مخلوق بنائی ہوگی۔ کیا وہ کہتے ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ پہلے سے موجود ہوگا، وہ مالک ہے اور اس نے بعد میں مخلوق بنائی، لیکن کہتے ہیں کہ جب مخلوق بعد میں بنی، اس کا مطلب ہے کہ پہلے ایسا وقت ہوگا جس وقت مخلوق نہیں تھی۔ کوئی ایسا دور نہیں ہے جب مخلوق نہ ہو، کیونکہ صفات کا جو تعلق ہے وہ ذات سے اس طرح کا ہے جیسا خوشبو کا پھول سے ہے یا رنگ کا پھول سے ہے۔ پھول کی ذات کے ساتھ وہ صفات باقی رہتی ہیں، پھول خوشبو دیتا رہتا ہے ہمیشہ، تو خالق ہمیشہ تخلیق کرتا ہی رہتا ہے، اور جو چیز ہمیشہ سے ہے اگر اس کا ہمیشہ سے ہونا ممکن ہے تو اس کی صفات کا ہمیشہ سے ہونا ضروری ہے، پھر ایک کانسٹنٹ پروسیس ہے، سمجھیں؟ جی، کیونکہ جو ایٹرنیٹی ہے، جو سب سے مشکل مضمون سمجھنا ایٹرنیٹی ہے۔ ایٹرنی کا مطلب ہے ہمیشہ سے کسی چیز کا ہونا۔ یہ جو کائنات ہے یہ ہمیں موجود دکھائی دے رہی ہے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ از خود کچھ بھی نہ ہو تو اچانک خود بخود کچھ پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ساری سائنسز ہمیں بتاتی ہیں کسی چیز سے کوئی چیز بنتی ہے، از خود نہیں بنتی، تو اور کچھ نہیں تو اس کائنات کو ایٹرنل ماننا پڑے گا کہ نہیں، ہمیشہ سے، اور اس کی صفات کو بھی ہمیشہ سے ماننا پڑے گا۔ اگر بے جان چیز ہمیشہ سے مانی جا سکتی ہے اور بغیر شعور کی چیز ہمیشہ سے مانی جا سکتی ہے، تو شعور والی چیز کا ہمیشہ سے ماننا کیوں مشکل ہے؟ خصوصیت سے اس لیے کہ جو بے جان چیز ہے اس پر کوئی باشعور ہستی عمل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور بے شعور اپنے آپ کو اس طرح ترقی نہیں دے سکتا، تو معلوم ہوتا ہے کسی شعور کا ہاتھ باہر سے اس پر کار فرما ہے، تو جو شعوری ہاتھ ہے وہ ہمیشہ سے ہے اصل میں، اور بے شعور ہستی ہمیشہ سے نہیں ہے، وہ پیدا ہوتی ہے، مٹتی ہے، پھر پیدا ہوتی ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ ایک وقت میں ساری کائنات خدا کی کالعدم ہو جائے۔ ہماری کائنات مٹ سکتی ہے، کسی اور جگہ ابھر سکتی ہے۔ چنانچہ اب جو بلیک ہول کے اسپیشلسٹ سائنٹسٹ ہیں انہوں نے میتھمیٹیکلی ایک ایسی چیز کہی ہے جس کے متعلق پہلے سے مجھے خیال تھا کہ ہو سکتا ہے یوں ہوا ہو، لیکن اب اس کا سائنٹیفک پروف نہیں لیکن سائنٹیفک رجحان نظر آنے لگ گیا ہے۔ میں یہ سوچتا تھا کہ جو بلیک ہول میں ساری کائنات غائب ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کسی اور ڈائمینشن میں وہ ری اپیئر ہو جائے، ایک طرف سے غرق ہو رہی ہے دوسری ڈائمینشن میں اپیئر ہو جائے۔ اب میتھمیٹیشنز نے یہ ورک آؤٹ کیا ہے، انہوں نے کہا یہ پاسبل ہے میتھمیٹیکلی کہ ہماری ڈائمینشن سے زائد ڈائمینشنز ہوں اور ان کی روح سے ایک کائنات ایک بلیک ہول میں ڈوب گئی ہے، تو دوسری طرف اس کے پرے کوئی میتھمیٹیکل پاسبلٹی کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ایک کائنات اوپر ہے، وہ اسپیس اور ہو، اس کی ڈائمینشنز ہماری ڈائمینشن سے مختلف ہوں، تو خدا کے لیے تو چاہے اس طرف کائنات ہو یا اس طرف کائنات ہو مالکیت قائم رہتی ہے، تو فنا ایک پہلو سے ہو رہی ہے، ایک پہلو سے بقا ہے، ایک پہلو سے تعمیر نو ہو رہی ہے، تو اتنا خدا تعالیٰ کا وجود اتنا عظیم ہے اور اتنی اس میں کمپلیکیشنز ہیں اس کی کائنات میں کہ ہم اندازے موٹے موٹے لگا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے، لیکن اندازے لگاتے ہیں تو ان سوالات کے جواب مل جاتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ جزاک اللہ۔